پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی ترقی کے نظریات۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور مختلف ذرائع کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کا بھرپور استعمال ہو سکے۔ کسی ملک میں معاشی ترقی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسے معاشی ترقی کی حکمت عملی کا نام دیا جاتا ہے۔ پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی کے لیے مختلف معیشت دانوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ عام طور پر دو نظریات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، متوازن ترقی کا نظریہ۔ دوسرا، غیر متوازن ترقی کا نظریہ۔ متوازن ترقی کا نظریہ، اس نظریے کی وضاحت سے قبل متوازن ترقی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر اس سے تاثر لیا جاتا ہے کہ معیشت کے تمام شعبوں کو سرمایہ کاری کی یکساں سہولت فراہم کی جائے، مثلاً بجلی، نقل و حمل، بینکاری وغیرہ، تاکہ ان تمام شعبوں میں شرح ترقی برابر ہو۔ متوازن ترقی کا ایک اہم مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ملک میں چند ایک کی بجائے بیک وقت بہت سی صنعتیں قائم کی جائیں تاکہ مزدوروں کو روزگار ملے اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، جس سے پیدا کردہ اشیاء کی خرید میں اضافہ ہو سکے۔ ہر شعبہ ترقی سے ہمکنار ہو، اس مقصد کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے چاہئیں جو کہ ایک دوسرے کی وسعت کا باعث بنتے ہیں اور اس طرح متوازن معاشی نشوونما حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طلب اور رسد کے عدم توازن کو دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری اس طرح کی جائے کہ ترقی پذیر معیشت متوازن طریقہ سے ترقی کرے، یعنی معیشت کے تمام شعبوں میں توازن برقرار رکھا جائے۔ نظریہ اقدام کبیر۔ متوازن ترقی کا یہ نظریہ 1942 میں رونالڈ ریسٹین نے پیش کیا۔ ان کے خیال کے مطابق یورپ کی معیشتوں کو اقدام کبیر کے ذریعے معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا جانا چاہیے، یعنی متوازن ترقی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی صنعتوں میں ایک ہی وقت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منڈی کو وسعت دینے کے لیے کسی ایک صنعت کی بجائے بہت سی صنعتوں کو بیک وقت قائم کرنا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کی اشیاء کی طلب بڑھ سکے، یعنی معاشی ترقی کی رفتار تیز تر کرنے کے لیے معیشت کے تمام اہم شعبوں کو ایک زوردار اور بہت بڑا دھکا لگانا چاہیے۔ نرکسے اور لیوس کا نظریہ۔ نرکسے کے متوازن ترقی کے نظریے کے مطابق پسماندہ معیشتیں غربت کے مانوس چکر میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کی معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ غربت کا مانوس چکر ہوتا ہے۔ یہ ممالک بنیادی طور پر زرعی ہوتے ہیں، لیکن ان کا زرعی شعبہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتا، جن کی وجہ سے وہاں پیداوار کی کمی ہوتی ہے۔ پیداوار میں کمی ان ممالک کے لوگوں کی فی کس آمدنی میں کمی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں بچتیں کم رہ جاتی ہیں۔ بچتوں میں کم سرمایہ کاری میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح سے سرمایہ کی تشکیل نہیں ہو پاتی اور مجموعی طور پر معاشرہ پسماندہ رہ جاتا ہے۔ پروفیسر نرکسے کے مطابق غربت کے ان مانوس چکر کو کسی ایک صنعتی ترقی دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صرف ایک صنعت کی پیداوار میں اضافہ کرنے سے مجموعی طلب اور رسد میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے کوئی ایک شعبہ ملک کی معاشی ترقی کا باعث نہیں بن سکتا۔ اگر ہم کسی ایک شعبے کو ترقی دیں تو اس صورت میں باقی شعبے پسماندہ رہ جائیں، لہٰذا ان کی پسماندگی کی وجہ سے مؤثر طلب میں اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح سے جس شعبے کو ترقی دی گئی ہے اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ بس نرکسے کے مطابق کسی ملک کی معاشی ترقی کی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ وہاں پر متوازن ترقی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔